بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 61 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے روایت بالمعنی اور غریب الحدیث کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم روایت بالمعنی اور غریب الحدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 60 میں ہم نے تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے طرق کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے تحمل حدیث کا مطلب بیان کیا تھا، ادائے حدیث کا مطلب بیان کیا تھا، اور پھر کافی کی روایت اور نابالغ کی روایت کا حکم بیان کیا تھا، اور پھر تحمل یعنی استاد سے سبق حاصل کرنے اور حدیث حاصل کرنے کے جو طرق ہے اس کا تفصیل سے تعارف کیا تھا، جس میں پہلا طریق سماع من لفظ الشیخ ہے، دوسرا ہے قراءت علی الشیخ، تیسرا اجازت کا ہے، چوتھا مناولہ کا ہے، پانچواں مکاتبہ کا ہے، اور چھٹا اعلام کا ہے، ساتواں وصیت، آٹھواں وجادہ۔ اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو روایت بالمعنی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور ایک غریب الحدیث کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ روایت بالمعنی میں ہم روایت بالمعنی کا حکم بیان کریں گے، اور پھر چونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کرام کا مسلک، جمہور علماء کرام کا مسلک، اور روایت بالمعنی کی قبولیت کی شرائط کیا ہے یہ ذکر کریں گے، اور پھر یہ ذکر کریں گے کہ موجودہ دور میں روایت بالمعنی کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح روایت بالمعنی کی صورت میں جو روایت بالمعنی کرتا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے، تو اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم روایت بالمعنی کا ایک تو مطلب بیان کرتے ہیں۔ روایت بالمعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ایک تو ہو بہو وہی اس کو روایت باللفظ کہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو بیان کرنا، جس میں دونوں الفاظ میں صرف الفاظ کا فرق ہو لیکن معنی کا کوئی فرق نہ ہو، معنی دونوں کا ایک ہو۔ اس کی ایک آسان مثال ہم لیتے ہیں کہ مثلا صحابی جس نے بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ روایت بیان کی کھڑے ہو کر، اور اب دوسرا اس کو اس طریقے سے نقل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ روایت بیان کی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں تھے۔ تو اس طرح کے الفاظ کی تبدیلی اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ تو روایت بالمعنی کے بارے میں حکم کیا ہے کہ آیا حدیث کو بالمعنی روایت کرنا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت محدثین کی، وہ اس کو منع کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس لفظ کے ساتھ اس نے سنا ہے اس لفظ کے ساتھ آگے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ ان میں ابن سیرین ہے اور ابو بکر رازی ہے، جبکہ جمہور سلف اور خلف و محدثین ہو گئے یا اصحاب فقہ ہو گئے یا اصحاب اصول ہو گئے، جس میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر راوی معنی ادا کرے تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن جن علماء کرام نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے بھی اس کے لیے شرائط لگائی ہے۔ چنانچہ روایت بالمعنی کی شرائط میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو حدیث نقل کرے اور روایت بالمعنی کرے وہ الفاظ کا عالم ہو اور الفاظ کے مقاصد سے باخبر ہو، اس کو پتہ چل رہا ہو کہ میں جس انداز سے ذکر کر رہا ہوں اس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں معانی میں تبدیلی آتی ہے وہاں سے ان جگہوں سے بھی یہ واقف ہو۔ لیکن اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے، یہ اس صورت میں جس صورت میں کتابیں مرتب نہیں ہوئی تھی، اور اس زمانے میں چونکہ بکثرت حدیث سینے میں محفوظ کی جاتی تھی، تو اگر اس میں روایت بالمعنی کی اجازت نہ دی جاتی تو لوگ ڈر کے مارے اور شدت احتیاط کی وجہ سے حدیث کو آگے پہنچانے سے احتیاط اس میں برتتے تھے، تو لہٰذا یہ جو ذخیرہ حدیث ہے یہ محفوظ نہ ہوتا۔ تو جس طرح کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کی بات نقل کرتے ہیں، اس میں لفظ بلفظ نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، تو اس طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی محدثین نے یہ اس کو ضروری نہیں قرار دیا، لہٰذا روایت بالمعنی یہ جائز ہے۔ لیکن یہ اس دور سے متعلق تھا چونکہ ضرورت تھی، اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی لہٰذا حدیث کتابوں میں مدون ہو گئی ہے، تو اب روایت بالمعنی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص بخاری شریف کی کوئی حدیث اپنے الفاظ میں نقل کرے اور پھر بخاری شریف کا حوالہ دے، بلکہ نہیں، وہ تو لفظ بلفظ ہو بہو وہی الفاظ نقل کرے اور بخاری شریف کا حوالہ دے۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص روایت بالمعنی کرے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آخر میں او کما قال کہے یا اس قسم کے الفاظ استعمال کرے۔ او کما قال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یا اس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم ایک اور یہ بحث کرتے ہیں کہ حدیث میں جو غلطی ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، لہٰذا غلطی حدیث میں غلطیاں اور اس کے اسباب سے متعلق بھی بحث کرتے ہیں تاکہ اس سے ہم پرہیز کریں۔ تو ایک تو حدیث میں غلطی کا مطلب کیا ہے اور اس کے اسباب ہم ذکر کریں گے۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص علم نہ ہو اور عربیت سے واقف نہ ہو تو وہ پھر حدیث میں غلطی کرے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جو کتابوں سے علم حاصل کرے، اساتذہ سے علم حاصل نہ کرے تو اس سے بھی پھر حدیث میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا مختصراً اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جو شخص علم حدیث کو طلب کرے اور علم حدیث میں مشغول ہو، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ علم نحو اور لغت اور علوم عربیت حاصل کرے، کیونکہ علم حدیث جو ہمیں پہنچی ہے وہ عربی زبان میں پہنچی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عربی الفاظ میں ہمیں حدیث پہنچائی ہے، اور عربی الفاظ کے ساتھ شریعت کے احکامات کا واسطہ ہے۔ لہٰذا جو علم حدیث کا مشغلہ اختیار کرے اس کو چاہیے کہ پہلے علوم عربیت میں نام پیدا کرے، کیونکہ اگر علم عربیت میں اس کی مہارت نہ ہو تو پھر وہ حدیث کے الفاظ غلط پڑھے گا، اور حدیث کے الفاظ اور اس کے اعراب غلط پڑھنے سے اس کے معانی پر فرق پڑے گا۔ چنانچہ حماد بن سلمہ سے منقول ہے، مثل الذی یطلب الحدیث ولا یعرف النحو مثل الحمار علیہ مخلاۃ لا شعیر فیہا، کہ جو شخص علم حدیث حاصل کرے اور اس کو علم نحو نہ آتی ہو تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر گھاس کا تیلا ہو لیکن اس میں جو نہ ہو۔ تو لہٰذا علم و نحو حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا جو سبب ہے جس سے انسان علم حدیث میں حدیث پڑھنے میں غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتابوں سے علم حاصل کرے اور اساتذہ سے علم حاصل نہ کرے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان جو علم حدیث کے ماہرین ہیں اس سے علم حاصل کرے، تو ظاہر ہے وہ اس کو حدیث بھی اس کے سامنے ہوگی، کتاب بھی اس کے سامنے ہوگی، ساتھ ساتھ وہ اس کو تلفظ بھی اس کی صحیح کرائے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں لا تاخذ القرآن من مصحفی ولا الحدیث من صحفی، کہتے قرآن مجید اس سے حاصل نہ کرو جو جس نے قرآن مجید سے قرآن سیکھا ہو، اور حدیث بھی اس سے حاصل نہ کرو جو جس نے صحیفے سے حدیث حاصل کی ہو۔ تو استاذ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ استاد سے اس کا صحیح تلفظ پڑھا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم غریب الحدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں، اور غریب الحدیث کا مطلب ذکر کریں گے۔ غریب الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل الفاظ جو حدیث میں ہوں۔ حدیث میں بعض مرتبہ ایسے مشکل الفاظ ہوتے ہیں جو آسانی سے سمجھ نہیں آتے، تو اس کے لیے علماء کرام نے غریب الحدیث کے عنوان سے باقاعدہ ایک علم ایجاد کیا ہے اور اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو فن غریب الحدیث کی اہمیت بھی بیان کریں گے، اور غریب الحدیث کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہوتی ہے وہ بھی بیان کریں گے، غریب الحدیث پر کون سی کتابیں ہیں یہ بھی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے غریب کو اگر لغت میں ہم دیکھ لیں تو غریب کہتے ہیں جو اپنے قریب رشتہ داروں سے دور ہو، سفر میں ہو،
لیکن یہاں مراد وہ الفاظ ہے جس کا معنی مشکل ہو۔ اصطلاح میں کہتے ہیں متن حدیث میں ایسا لفظ آ جائے جو مشکل ہو اور اس کو سمجھنا بعید ہو، کیونکہ وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا معنی عام طور پر انسان کو نہیں آتا، تو اس کے لیے اس فن کو ایجاد کیا گیا ہے۔ اس فن کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس فن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ فن بہت اہم ہے، اور محدثین کے لیے اس سے ناواقف ہونا یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استفادہ اس وقت تو ہوگا، اس سے استدلال اس وقت ہوگا جب کہ ہم اس کا معنی تو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ہم لغت کی کتابیں دیکھیں گے، غریب الحدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس لفظ کو پہلے حل کریں گے، اس لفظ کے حل کرنے کے بعد اس جملے کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور پھر آگے اس سے ہم تشریح اور اس سے استدلال کر سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے بہت زیادہ مہارت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک لفظ کا غلط معنی اختیار کریں جس کی وجہ سے پھر استدلال پر بھی اثر ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ غریب الحدیث کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے کہ جو خود دوسرے حدیث میں آئی ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہے ہمیں جو حدیثیں پہنچی ہے تو یہ مختلف طرق سے پہنچی ہے، تو ایک شخص جو مشکل لفظ ہے وہ اختیار کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن دوسری حدیث میں دوسرا جو راوی ہے وہ اس کو مکمل طور پر نقل کر دیتا ہے جس میں اس کی تشریح بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثلا یہ ایک مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک پہلو پر پڑھو۔ فعلى جنب کا لفظ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہم اگر دیکھتے تو اس میں علی جنب کی تفسیر منقول ہے، اور اس میں لکھا ہے علی جنبہ الایمن مستقبل القبلۃ بوجہہ۔ اب حدیث میں ہے کہ پہلو پر پڑھو، اب پہلو پر کس طریقے سے پڑھے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلو پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ لیٹ جائے اور قبلے کی طرف منہ ہو، یعنی پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ قبلے کی طرف شمالاً جنوباً لیٹ جائے، اور منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ تو لہٰذا یہ الفاظ کی تشریح ہے اور الفاظ کی ترجیح خود حدیث میں ہے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ غریب الحدیث کے بارے میں کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، لیکن اس پر جو مشہور کتابیں ہیں وہ ایک غریب الحدیث ہے، وہ ابو عبید القاسم ابن سلام کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ہے، ابن الاسیر کی ہے، لیکن یہ چونکہ سب سے بعد میں لکھی گئی ہے لہٰذا غریب حدیث کے بارے میں یہ سب سے عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب در النصیر یہ النہایہ کی تلخیص ہے، اور اس طرح علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کی کتاب الفائق یہ بھی غریب الحدیث پر لکھی گئی ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک تو روایت بالمعنی کے بارے میں تفصیل بیان کی، روایت بالمعنی کا حکم کیا ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف کیا ہے، پھر روایت بالمعنی کی جواز کی شرائط کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور پھر یہ ذکر کیا کہ موجودہ دور میں روایت بالمعنی کا حکم کیا ہے، اور روایت بالمعنی کی صورت میں جو محدث ہے وہ کیا کہے، اس کے بارے میں بیان کیا۔ پھر دوسری قسم لحن فی الحدیث، یعنی حدیث میں غلطی اور اس کے اسباب سے متعلق کی بحث کی، جس میں اس کا مطلب بیان کیا، اور پھر یہ اسباب ذکر کیے جس کی وجہ سے عموماً حدیث میں غلطی ہوتی ہے۔ تو پہلا سبب ہم نے یہ ذکر کیا کہ علم نحو اور علم عربیت سے ناواقفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان حدیث صحیح نہیں پڑھ سکتا، اور دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں سے آدمی علم حاصل کرے اور استاد سے علم حاصل نہ کرے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان حدیث کے الفاظ درست نہیں پڑھتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس سے متعلقہ ایک اور بحث ذکر کی غریب الحدیث کی، کہ جو حدیث میں مشکل الفاظ آئے اس کے لیے اس فن کو ایجاد کیا گیا ہے۔ غریب الحدیث کا مطلب بیان کیا اور اس کی اہمیت بیان کی،
اور پھر غریب الحدیث کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہوتی وہ ذکر کی، اور غریب الحدیث پر کون سی کتابیں لکھی گئی ہے یہ ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم علم حدیث کے آداب سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔